أكرم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس کی مقبولیت واسطے صلوات. ہدیے بقلب مبارک امام زمان وروح مبارک سید نسمان فاطمہ زہرا بلند الصلوات. تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواح فدا امام زمانہ دی آمد و سلامتی واسطے صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المبشرين والسفراء أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة
ومن بعد قوة ضعفا وشيبا صلوات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 بار کو شریف پڑھ کے مرحوم مغفور خلداشیان ملازم حسین اللهم هذه هدية منا وبالصواب هذا الخاتم وأنواع المرحومين اللهم اغفره ورحمه وارفع درجاته بجاه محمد وآل محمد واشره مع النبي دعا ہے ہمارے مرحوم درجات بلند فرما تمام تشریف لے آنے والے اور مرحوم دے عزیز نے تعزیت کرنا احباب خیر یوسف گنگشتی یہ سہرا امام سمانہ بلند آواز الحمدللہ باعث سعادت ہے کہ سرکار امیر علیہ السلام دے جوار دے وچ اس محبت انوار شہر علماء کرام دے نال مل بیٹھن دا اور پھر عنوان عزائے سید الشہداء حاضری دا شرف نصیب ہویا الحمدللہ سارا دن اور ساری رات معہد علمی دے وچ علم دے اصطلاحات استعدادات علمی کنج کاویاں اور علمی باساں مشغول رہنے والے سامعین نصیب ہوئے اور اگر راستہ صاف صاف ہو اور راستہ چلن والے راہ آشنا ہوئے تو منزل آسان ماشاءاللہ میں قدرہ جا طالب علم بڑی خدمت حاضر ہویا اور مجلس ترہیم ہے ضروری ہے کہ انسان دے حوالے نال کوئی تھوڑی بہت بحث کی جائے اگر با نظر غائب اور عمیق دیکھا جائے تو قرآن دا مخاطب حضرت انسان اپنی تمام مخلوقات دے وچوں رب کائنات نے حضرت انسان نے شرف نصیب فرمایا جو قرآن دا مخاطب قرار دیتا قرآن کلام الہی ہے قرآن عنایات الہی ہے قرآن منزل من اللہ کتاب ہے میرے چھٹے امام نے فرمایا ان اللہ قد تجلی لخلقہ فی القرآن کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو تجلی دکھائی قرآن جلوہ الہی بھی ہے قرآن دا خطاب حضرت انسان نو ہے مختلف زاویہ نال قرآن نے انسان نو خطاب کیتا ہے کدی یا ایوہ الناس فرمایا و تقسیم کر کے وَمِنَ النَّاسِ فرمایا من الناس دی تعریف اور تقسیم دے نال کدی انسان دے فضائل بیان فرمائے کدی انسان دیاں کمزوریاں بیان فرمائیاں سورہ بقرہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ انسانہ کچھ لوگ ہیں جو کہندے نے کہ اصل ایمان لے آئے ہیں مومن ہیں نہیں اسی طرح وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ اطْمَأَنَّ بِهِ
فَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَى وَجْهِهِ فرمایا کچھ انسانی ہوئی ہیں جڑے مفاد پرست ہیں لیکن من الناس کا سلسلہ جدہ بلندیاں تے گیا فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ماشاءاللہ قرآن دا مخاطب حضرت انسان ہے کبھی فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون میں زیادہ ترجمہ نہیں پہ ضرورت محسوس ہوندی وہ سارے الحمدللہ متمسکین بالقرآن موجود ہو کبھی فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس اور اسی طرح پھر فرمایا کہ اے انسانوں اسا تہانوں بنایا تمہارا اللہ وہ ہے خلقکم من ضعف تہانوں پیدا کیتا ناتوانی دی حالت اگر انسان نو بغور دیکھا اور قرآن دے خطابہ نو ملا کے لے آما تو انسان دی زندگی نو ترائے عنوانہ دے وچ میں عرض کر سکتا اور منحصر دیکھتا کیا پہلی ہے ناتوانی دوسری ہے نادانی تیسری ہے ناداری انسان دی زندگی دا تجزیہ کرا تو انہا ترائے موضوعات دنال آن کے جڑ دیئے پہلا ناتوانی دا دور کرنا اپنے ذمہ لیس کیا خوراک مادہ دودھ پھل کھانا پینا توانا ہو گیا توانائی بخشن واسطے خود فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھا لے کر کلوا واشربوا وَلَا تُسْرِفُوا جتنا کھا سکتا ہے کھایا کر ضائع نہ کیتا کر کلوا من طیبات ما رزقناکم میرے دسترخوان نہیں گھٹتا کھاؤ نہیں دو شرطہ قبول کر لے من طیبات ما رزقناکم پاک کھاویں اپنا کھاویں دوجے دا نہ نعرہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا کھاؤ اور پیو اسراف نہ کر لہذا کھانا پینا توانائی اپنے ذمہ لئی سونے رزق دے کے نعمتہ دے کے اللہ اکبر پتنی کیا کچھ اور علماء کرام دے واسطے اسد معذرت ماں دا پہلا دودھ کہ اسلام آدھا ہے اور دودھ پیوائے نہ پیوائے لباس ضرور پیوائے ادھر تک کدی غور فرماونا تھوڑی فقہی کتابوں دے وچ بات موجود ہے کہ عورت دے ہوتے اپنے بچے کو لباس پیوامنا واجب ہے باقی واجب نہیں ہے لباس پڑھانا واجب ہے کہ لباس ضرور پلائے لباس کون سا دودھ ہے لباس وہ پہلا دودھ ہے جو اس کی ولادت کے بعد ماں کے پستان میں پیدا ہوتا ہے وہ پلانا ضروری ہے واجب ہے ماں دیتے اور جدا ریسرچ کرن والا ریسرچ کی ہے کہ لباس پیمن والا بچہ بنسبت باقی بچیاں دے بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور لباس وچ اتنی زیادہ طاقت ہوندی ہے کہ اس کا باقی سارا دورانیہ دودھ ایک پاسے نعرے دی ایک پاسے اور لباس پلاونا ایک پاسے تو توانائی اپنے ذمہ طاقت بخشنا اپنے ذمہ رہ گئی نادانی دے واسطے انتظام فرمایا قلنا حبتو جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما یاتینکم منی ہدن فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں رہنمائی کروں گا استاد بھیجا گا پھر آگے چل کے اور واضح کر دیتا کہ نہیں پریشان ہونے کی گل کوئی نہیں تیری نادانی بھی دور ہو جائے گی تیری نادانی بھی دور ہو جائے گی کیسے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تو ان کے دروازے پہ دستک دینا جو جانتے ہیں
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو ان کے دروازے پہ ذکر دستک دینا جو اہل ذکر ہیں۔ وہ اہل ذکر کون ہے؟ قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے میں ذکر ہوں، اور جو مجھے جانتے ہیں وہ اہل فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن ایسے اہل ذکر تلاش کرنے پوسن کہ پوچھن والے جو تے لا تعلمون صادق آئے انہاں تے لا یعلمون صادق ہے نہ ہے۔ اور اگر علماء کرام ممکن ہے کہ میری گرفت کریں تو معاف رکھنا، میں بنیاد عرض کروں گا، باقی آپ ملا لینا۔ پوچھن والے تھے لا تعلمون صادق آئے، مسئول جیدے کل پوچھے ونجی اس تے لا یعلمون صادق نہ آئے، کدوں تلاش کرا؟ فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرا حبیب میں نے تجھے وہ سب بتا دیا، صاحب تعلیم دے دی جو تو نہیں جانتا تھا، اب نہیں جاننا نہیں آئے گا۔ پیغمبر سے پوچھو پھر کدھر جاؤں؟ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی اب لم تکن تعلم نہیں آئے گا۔ علماء کرام دی محفل ہے، عام بدن سمجھنا مشکل ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، تو جو نہیں جانتا تھا وہ ہم نے تجھے بتا دیا، اب جب سارا سکھا دیا تھا اب لا تعلم والی تو بات نہ رہی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابو، لہذا نا دانی دا انتظام جڑی شے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، رہ گئی ناداری۔ فرمائے بھی کوئی ایڈا مشکل مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی کوئی ایڈا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ یکونوا فقراء، شادی تو ڈرن والے جوان، یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضل، اپنے فضل سے، لیکن فضل اترے گا نہیں، فضل توڑے دروازے تے نہیں آئے گا۔ وابتغوا من فضل، اور اللہ سے رزق مانگو، وفی السماء رزقکم وما لا تعلمون۔ نا داری دور کرنے واسطے کیا کرے؟ کمائے، محنت کرے، کچھ کام کرے۔ علماء کرام تو معذرت دینا، میرے چھٹے امام دا بہت بڑا قابل افتخار شاگرد ہے ابن حشام، لیکن ابن حشام برآمدہ بنائے ہویا، وہ دو ویسے اپنا کام بھی کریں دا، نال مدرسہ بنائے ہویا، بچے بھی پڑھان دا، نال اپنی روٹی بھی کمائی۔ وقتوں میں فضل اب بڑے دورانیہ انتظار دا اور گھٹا دے رہا، ترہ چیز کیا؟ نہ تمانی، نہ دانی، اور نہ داری۔ ان ساری چیزاں دا جواب اگر حضرت انسان تلاش کرے تو قرآن ساری دے واسطے کفیل ہے، ساری چیزیں واسطے۔ لیکن خود قرآن کیا ہے؟ خود قرآن کیا ہے؟ بڑا سادہ لیا، قرآن کلام خدا ہے، قرآن کلام خدا۔ جتنا متکلم عظیم ہوتا ہے اتنی ہی اس کی کلام معاد علمی رہنے والے لوگ، مدرسین کو تشریف لے جانے والے، جتنا متکلم عظیم ہوتا ہے اتنی ہوتی کلام عظیم ہوتا ہے۔ تو جدہ اللہ دی کلام ہے تو کتنی عظیم ہے۔ اور اگر قرآن کریم نو القاب دنال پڑھو، انہو لقرآن کریم، قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم، قرآن دی اتنی عظمت، تو پھر اس کا کلام جو ہے تو کتنا عظیم ہے، اور بیچارہ انسان کتنا سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا مشکل بھی نہیں رہے گی کیا؟ لَقَدْ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، یہ قرآن تبو عظیم، لیکن اس قرآن کو ہم نے تیری زبان سے آسان بنا دیا۔ لَقَدْ يَسَّرْنَاهُ
لسان ہے۔ تو قرآن تو عمیق ہے، اتنا گہرا ہے، مولا امیر فرمائیں کہ بہت گہرا ہے قرآن اور ہے سامت، اور یہ قرآن تو بہت عمیق ہے، اس کے مطالب تو بہت گہرا۔ پھر کدھر جاؤں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ بِهِ لِلنَّاسِ، میرا نبی یہ قرآن میں تیرے تے نازل کیتا تاکہ یہ قرآن تو انہیں بیان کر۔ بیان قرآن محتاج کہندے میرے پیغمبر دے، قرآن دے آسان ہونے وچ بھی محتاج میرے پیغمبر دے، قرآن دے بیان وچ بھی محتاج میرے پیغمبر دے۔ معلوم ہویا قرآن فہمی واسطے لسان پیغمبر بھی ضروری ہے، بیان پیغمبر بھی ضروری ہے، اور اتو ہو گیا اعلان کیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد مصطفیٰ تو خاتم النبیین ہے، انک میت وہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے، ان سب نے مر جانا ہے، پھر تجھے تانے دیتے ہیں کہ انما نتربص بہ ریب المنون، ہم تو اس کی موت کی انتظار کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا افإن مت فہم الخالدون، انک میت وہم میتون، اگر آپ چلے گئے تو یہ ہمیشہ رہیں گے، موت تو آنی ہے۔ ہن قرآن کہتا ہے اور خود حضرت فرماتا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، انسان بھی باقی رہنا ہے، قرآن بھی باقی رہنا ہے، اور قرآن دا اسلوب ہے کہ بیان واسطے ضرورت ہے محمد مصطفیٰ دی، انو آسان کرنے واسطے ضرورت ہے لسان مصطفیٰ دی۔ یا رسول اللہ تے اسی کی دے جاواں گے، تسی چلے جاؤ گے تو قرآن کی میں سمجھا گے، فرمایا تو پریشانی کیا ہے القرآن والی والی مال قرآن، منابع عامہ دے وچ ہلیت الاولیاء جناب حافظ ابو نعیم دی بہت بڑی مستند کتاب ہے اور بہت بڑا نام ہے جناب حافظ ابو نعیم دا۔ حافظ ابو نعیم نے جنگ جمل دے حوالے نال ایک روایت لکھی، کہتا ہے کہ قاضی جنگ جمل تو بعد جناب ام سلمہ دے کول حاصل رہا، حضرت ام سلمہ دے دروازے تے دستک دیتی، عرض کرتا ہے بی بی ما جئتو کے لمأکل ولا مشرب، میں پانی پیتی بتا روٹی بھی کھاتی ہے، نہ میں جناب کو کچھ کھانا منگنا ہے نہ میں جناب کو کوئی پانی منگنا ہے۔ یہ تو کل شیخ میں کل پوچھنا چاہتا کیا میں جنگ جمل اچھاس اور اتھے جڑا میں ماحول ویکھیا دونوں طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، ادھو بھی قرآن کی تلاوت ہے ادھو بھی قرآن کی تلاوت ہے، ادھے بھی نماز ہے ادھے بھی نماز ہے، میں دھوپ دے اتے اپنے گھوڑے دی چھان تلے بیٹھا رہا اور میں بڑی دیر تک سوچی رکھیا ہے کہ درمیان اس معاملہ کیا ہوئے گا۔ فَدَخَلَ فِي قَلْبِي شَيْءٌ كَمَا يَدْخُلْ، اسی طرح جیویں ہی ہو جائے موقع تے بندیاں دے دلچ کی خیال پیدا ہو جا کر میرے دلچ بھی خیال ہو گیا اور میں جنگ تو واپس آ گیا، لیکن وہ خیال نکلتا نہیں۔ بی بی فرمائے کیا وجہ؟ اسا کہ بی بی ادھے بھی قرآن پہ پڑھی تھا ادھے بھی قرآن، بی بی فرمائے تو پریشانی کس بات کی ہے؟ اما سمیت رسول اللہ، کیا پیغمبر تو نہیں سنے آل قرآن ما علی والی و مال قرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر اسلام تو بعد قرآن فہمی اور قرآن گیری واسطے نام کون سا ہے؟ علی، مولا علی، القرآن ما علی والی ما قرآن، قرآن علی دنال علی۔ اگر ناراض نہ ہو کیونکہ میری عادت ہے میں بعض مواقع دیتے تھوڑا جا حاشیہ بھی چلا جانا، موجودہ کی صورت ہے اسے اگر میں تجزیہ کرا تو صورت حال اس طرح نظر آگی ہے کہ ممکن ہے گروہ ایسا ہو جنہاں کو علی علی ہو اور قرآن وہ اس بات سے تو بڑی خوش ہو میں کہ ایک دفعہ اگر یا علی دا نعرہ مارا جائے تو ختم قرآن دا ثواب ہو جاتا ہے، لیکن یہ اعلان کرن والے تے ابودات دیون والے دعا نو اگر ایک جوز قرآن تھماوا کہ تھوڑا
تھوڑا پڑھ ہے تو انہاں دے پریشانی تے پسینہ آ جائے ہوئے 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 آواز بلند تر صلوات مار کی طرح قرآن دا ثواب لین دے شیر دلیر ہومن لیکن قرآن پڑھ کے قرآن دا ثواب لین واسطے دشواری محسوس اور ممکن ہے جاون کہ قرآن ہو اوڑھنا بچھونا بیٹھنا اٹھنا تلاوت قرآن نال معمور ہو لیکن خانہ ولائے علی والا تو یاد رکھو پیغمبر فرمایا تم اکٹھا رہنا ہے جتھے گھر کرنا ہے اکٹھا کرنا ہے اگر تیرے خیالات علی ہے اور قرآن نہیں ہے تانا کیسے اور اگر تیرے خیالات دل پہ قرآن سوار ہے اور علی کی حکومت نہیں ہے تو بھی قرآن علی دینا علی قرآن علی قرآن علی کے ساتھ تو یہ جرا سو میں تھوڑی سی احمد کم کرتا ہوں بسم اللہ کیوں ایسا کیوں اس واسطے کہ ابتدائے تخلیق تو لے کے گہرا رشتہ ہے علی کا مصطفیٰ کے ساتھ بے شک بے شک اول ما خلق اللہ نوری ثم قسم والا قسمین ایک ابو طالب کے صلب میں ایک عبداللہ کے صلب میں انا والیوں میں نور واحد میں اور علی ایک نور معمولی گل نہیں ہم طور سے بچپن ہی سن لیا سے کہ وہ کفار و مشرکین مکہ نے جب ہجرت کی شب جھانکا تو انہوں نے کہا وہ نبی سو رہا ہے وہ نبی سو اور اگر اپنی اس محفل نو رنگ خطابت دیوان واسطے تھوڑا جہا اور آشیا چلا جاؤں تو صد معذرت ممکن ہے تھوڑی علمی ذوق تک میری بات نہ پہنچ سکے لیکن بہت لطیف ہے کہ اگر اماں جی دے دروازے تے یا کہ دستک دیوان بی بی یہ جو اللہ فرمائندہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ نور تو بڑھایا ہے پیغمبر فرمائندہ ہے جو اول ما خلق اللہ نوری کچھ تے تسی بھی فرماؤ تبھی بھی فرمائندہ ہے ہاں یہ تو کوئی نئی گل نہیں کیا میری اگر کوئی سوئی جیسی چیز میری اگر کوئی سوئی جیسی چیز گم ہو جاویا تو میں محمد مصطفیٰ دے آمن دی انتظار کر دیا اور جدہ حلیمہ سعدیہ پیغمبر نو لین واسطے آئی کہ میں مرضیہ قرار پاوا تو ارباب کتب نے لکھیا کہ جناب آمنہ پیغمبر دے حجرت لے گیا جناب حلیمہ سعدیہ نو حلیمہ سعدیہ کے بی بی ہے کیا تو دن نو بھی اپنے پتر دے کو چراغ جلا کے رکھ دی اور جناب حلیمہ سعدیہ سوال کیتا بی بی فرمائے نا بی بی نا غور نہ ہوئے تینو کتے چراغ نظر آتا ہے اللہ میں نو وہ پتر دیتا ہے نہ میں کدا دن میں چراغ جلایا نہ راتی چراغ نہ وہ سمجھے کدی رات کو چراغ چلا میں تھوڑے جیسے وعدہ کرنا تھا کہ دو گلا میرے پیغمبر دی اماں بھی کہتی ہے جتنے محمد ہوتے تھے وہ کمرہ روشن ہوتا تھا میرے پیغمبر دی زوجہ بھی کہتی ہے جہاں مصطفیٰ ہوتے تھے وہ کمرہ روشن ہوتا تھا تو میں پوچھ سکتا ہوں ہجرت کی شب بھی روشن تھا 18 قبیلے دے جوان شمشیر بکف کھڑے نے کہ اسی موقع پا کے محمد مصطفیٰ کو قتل کر دینا
لیکن انہوں کیویں یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ موجود ہیں؟ وہ دیکھ کہ جتنے تک کمرہ روشن ہے اگر کہیں گئے تو کمرے سے اندھیرا ہو جائے گا. قدرت کا نظام ہے کہ محمد بھی چلے جائیں اور کمرہ بھی روشن. الہی نظام ہے کہ مصطفیٰ بھی چلے جائیں کہ انہوں نے پتہ بھی نہ چلے. میری تصدیق کرو گی اس ٹائم بجلی پہ چلتی ہے. اگر بجلی چلی جائے لاکھ چراغ روشن کرو, سولر بجلی لے آؤ, جنریٹر چلا لو, وہ کھانا لے پتہ چل جائے گا پہلی روشنی اور تھی. خود کمرے تشریف فرماؤ جدو بجلی جائے گی, چاہے تھوڑے کو انرجی سیور ہے, چاہے تھوڑے کو یو پی ایس ہے, فوراً پتہ چل جائے گا کہ وہ پہلی روشنی چلی گئی ہے. اب کوئی اور روشنی آ گئی ہے. خدا نے اور مصطفیٰ نے آج ہجرت کی سب انتظام کیا. اس نور کی جگہ پہ وہی نور ہو کہ کسی کو پتہ نہ چلے وہ اور تھا. محمد مصطفیٰ چلے جاویں, کمرے چو باہر چلے جاویں, لیکن کسی نو پتا نہ چلے. اس نور دی جگہ تے ویسا نور ہو کہ درمیان میں فرق نہ ہو. انا والی من نور واحد, میرا اور علی دا نور ہے. اور اجے بھی کوئی میرا سفر کرنا چاہتا ہے. حضرت اسماعیل, حضرت محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ, میں انہیں رحمت اللہ علیہ کہتا ہوں. حضرت محمد اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرمیندے نے میں اپنے طور پر کوشش کی تھی کہ 7 لاکھ حدیث جڑی میرے سامنے ہے, قرآن پڑھ کے, نمازہ پڑھ کے, استغاثے کر کے, سجدے کر کے, میں اس 7,000 دے وچوں اس 7 لاکھ دے وچوں 7,250 حدیث کا انتخاب. میں پوچھ سکتا عالم اسلام تو یہ باقی جڑی حدیثاں 6,93,000 جناب بخاری نے رد فرمائی ہیں. ٹھیک ہے, حدیثاں نہیں انہاں دے حدیث والا عنوان نہ, انہاں دی تعبیر حدیث والی نہیں. اسماعیل بخاری نے چھوڑ دیتے ہیں 7,250 حدیث کا انتخاب کیا. وہ دے باوجود بھی اجنجہ بھی کچھ حدیثاں ضعیف ہیں. لیکن جناب اسماعیل بخاری میں اس وقت ذکر کی تھی, انہیں ایک باب فضائل قائم کی اور حد کر دیتی اپنی اس بات فضائل محمد والے محمد دی. فرمایا کہ میرا پیغمبر اتنی زندگی رہے, پیغمبر ہر کائنات اپنا رشتہ دسیا, میرا یہ کون ہے, میرا وہ کون ہے, میرا وہ کون ہے, لیکن پوری کائنات جو کسی کو منی نہیں کہا سوائے 4 کے. اگر کسی نے منی آکھیا وہ کون ہے؟ 4 بس. وہ رشتے ہیں مثلا پیغمبر و صحابہ, پیغمبر اور امت, بہت سارے رشتے, پیغمبر اور ازواج, لیکن پورے اپنے حلقہ احباب چھو کسی نو منی نہیں آکھیا. اگر کسی نو منی آکھیا تو 4 آئے. فرمایا علی جو منی وانا من ہو, فاطمہ تو بزات منی, الحسین منی وانا من الحسن والحسین الریحان الطایا من هذه الدنیا. منی انہوں نے تو منی کیا, بعض مقامات دے ہوتے درمیان کوئی تھوڑا جا فاصلہ بھی ہو جاتا, تھوڑا جا فاصلہ بھی ہو جاتا, لیکن کمال ہے. اگر حدیث سے سادی تلاوت فرمایا کہ لفظ من بھی نہیں فرمایا لہمہم من لہم, دمہم من دم,
نہ فرمایا لحمہم لحمی ودمہم دمی، ان کا خون میرا، میرے خون سے نہیں، انہاں دا خون میرے خون بچ نہ، لحمہم لحمی دمہم دمی۔ میرے 6ویں امام نے مسئلہ حل کی تھا، ایک بندہ بھج کے آیا، سا کہ مولا وہ اسائے کیڑا پیغمبر دے ہاتھ سے چوندا، سائی فرمایا ہاں، سا کہ مہربانی کرو ذرا میں نے چمڑ دیو، سائی وہ اسا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، سا کہ نہیں میں تو بوسا لینا، سائی فرمایا کیوں؟ وہ سا کہ نہیں وہ جو پیغمبر دے ہاتھ سے چرے ہے، تو جو اسا پیغمبر دے ہاتھ سے چرے ہے میں وہ تو بوسا لینا، سائی فرمایا اسے چومتا ہے جس میں خون ہے، اسے کیوں نہیں چومتا؟ پیغمبر دا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیغمبر کے ہاتھ میں رہا ہے، لیکن اس میں پیغمبر کا ہاتھ نہیں ہے۔ صادق آل محمد دا ہاتھ چومے سے خون ہے پیغمبر دا۔ منی کہنے فرمایا؟ منی فرمایا علی، منی فرمایا فاطمہ زہرا، دوسری کی دے تھک بھی نہ جاؤ، میں تے نبیہ میں سپڑھن دا بھی آتی ہیں، لیکن طلاب کرام منام بے مخل سے خالی ہو اور نہ ممل ہو نہ لمبا ہو نہ مخل ہو، دونوں صورتوں کو خیال رہے۔ کافی سارا بڑی چھتاس کرنے میرے نالا منی، پھر فرمایا یولمونی ما یولمونی ویحسننی ما، جڑی گل تو نہ تکلیف ہو گئی اس تو میں نہیں ہوندی، جڑی گل تو میں تکلیف ہو گئی اس تو انہوں بھی ہوندی، جس تے دکھی ہوں میں دکھی ہوں، جڑی گل تے میں دکھی ہوں اس تے دکھی ہوں۔ آخری لمحات جو میرے پیغمبر نے اپنی محفل دے وچ اعلان فرمایا، اگر کسی نے محمد مصطفیٰ کو کچھ لینا ہے یا محمد مصطفیٰ نال کسی دا کوئی معاملہ چھوٹا موٹا ذاتی تکلیف دا ہے، اج لے لے، میدان معاشرے میں دیوان واسطے تیار ہے۔ روایت آتی ہے بھرے مجمع جو ایک بندہ اٹھے، اسا کہ جی میں تو آنی ناکہ نکی ہوئی ہے، تو سا ناکہ تے سوار آوے، تو سا درہ چاہیا، اور درہ تو سی ناکہ تے اشارہ کرن لگے، لیکن ناکہ نہ لگا، وہ میری کانٹ تے لگ گیا، میں اپنا میں تو نے کہ موضوع دی طرف لے جانا چاہنا، جلدی میرے نال آ جاؤں میں بدلا لے سائی فرمائے لے اسا کہ نہیں وہ درہ مگاؤ، جڑا درہ میں لگا، سائی فرمائے حسنین جاؤ نا مانو آکھو جو نانا درہ مانگ رہے، تڑپ گئی فاطمہ زہرا، اما نانے درہ منگیا، بیٹا توڑا نانا درے نو کی کر دے، یہ تو وہ درہ ہے جڑا میرا بابا سفر تے لے ویندہ، اور تو میرا بابا سفر تے نہیں پیا ویندہ، درے نو کیا کرنا ہے؟ اما وہ ایک آدمی کھڑا ہویا ہے، وعدہ میں پڑے کو بدلہ لینا ہے، کیا؟ وعدہ توڑا درہ میں لگا، میں تو درہ مارنا، بی بی تشریف لے آئے دروازے تھا، فرمایا حسنین میرے بابے دا حکم کہ درہ لے لو، بڑے مدن سمجھ آگئی، وہ میرے نال مسائب دیوان دیئے مارے دو ویسے کہ درہ لے لو، بیٹا اس بندے کو خود لگے بنی آئے، انہوں نے میرا بابا مریض ہے نادم آگئی، میرے بابے نو درہ نمار، آگی بیٹی آگی میرے بابے نو درہ نمار، اس تو بعد مطا ہو سمجھے کہ میرا بدلہ، اس تو ہے میرا آگیا تو سانو مار لائے، ساڑھے نانے درہ نمار، بی بی اپنی جگہ بیچے ہیں، حسنین اپنی جگہ بیچے ہیں، پیغمبر نال محمد کرنے والے صحابہ اپنی جگہ بیچے ہیں، درہ آگیا اس بندے دے ہاتھ تھے، اس پکڑ لیا، سائی فرمایا ہاں بھئی اپنا بدلہ لے لے، اس آکے نہیں حضور جس وقت میں نو درہ لگا اس سے لے میرے بدن تے لباس کو لگا، میرے پیغمبر نے اپنی پیرہ ہم اٹھ گیا،
فرمایا آپ درہ مار لائیں. لیکن کائنات نے عجب منظر دیکھا کہ اس بندے نے جدہ پیغمبر دے بدن مبارک کو کپڑا ہٹیا, حضرت کی پشت مبارک کو کپڑا ہٹیا ویکھیا, اس درہ دور پھینکیا, ود کے پیغمبر دے جسد مبارک دا بوسہ لیا. شاکہ مولا میں تا اس بہانے نال تھوڑا بوسہ لینا چاہتا, میں پوچھ سکتا کہ پیغمبر دا بدن مبارک دا بوسہ لین واسطے اتنا بے چین صحابی فاطمہ زہراوی تے اسے محمد دی تھی. فاطمہ تو بزادوں بھی نہیں. میں پتہ نہیں کیا پڑھا لیکن شہادت ہے امیر المومنین دی نگری ہے, جنب امیر المومنین اور پرسہ فاطمہ زہرا. اللہ فاطمہ زہرا اسی محمد کی منی ہے. فاطمہ تو بس آتو منی دا ماحول دور تک چلا جائے گا. آخری لمحے اینے گود اچ پیغمبر دا سر بی بی بابے دی زیارت بیٹھے کرتے, حضرت دی آنکھ کھلی, حضرت نے دیوار دی ٹیک لے کے بیٹی دی طرف دیکھیا, رو پہ. میں یہ پڑھیا حتی بلت لہی, انہیں رونے جو ہنجو ریش مبارک جا گئی جبت ریش چلوڑ کے کمیز تار ہو گئی. بی بی پوچھا بابا کہ میں نوے دیو تے روندے کیوں ہو؟ اگر سمجھ سکو میں نہیں پتا مستورات بھی موجود ہیں میرے مجھ میں یا نہیں. میں نوے دیو تے روندے کیوں ہو میری بات سمجھ سو. بہت سارے مقامات تے بیٹھا اس نے, بہت سارے باپ جنہاں دی خواہش ہوتی ہے میری بچی شریعت مصطفیٰ دے اکت نال میرے گھر تو رخصت ہو جائے. شریف جدہ دھیاں ٹریندے پہ ہوندے نا پتہ ہوندہ نے بڑے احساس نال پہ ہوئی دیاں, بڑی عزت نال جا رہی ہیں, اگے احترام بھی ہوئے گا, دلہن بڑھ کے جائے گی. باتی شریفہ دی آنکھاں دے وچوں میں آنسو پڑھتے ہوندے دھی تے پیو دی محبت آلے. آج جدہ بی بی روندہ بیٹھا ہے نا, پوچھا بابا رونے کیوں ہو؟ فرمایا تیرے پہ ویلا یاد آیا, تیرے پہ ویلا یاد آیا. بابا میرا کوئی ویلا؟ فرمایا ہاں کہانی بکے وانت واقفتن خلف الباب, نبورت یہ نگلا کے بوینا دو دروازے دے پیچھے کھلوتی, تنادین فلا تجا وتستغیثین فلا تغاث. تو آوازیں نہیں دیتی کوئی ہو گیا, کوئی تیری آواز دے ہوتے جواب دیوانا نہیں. تو فریادہ پہ کر دی, کوئی تیری فریاد دا جواب دیوانا نہیں. علمی ماحول ہے. میں اپنے طور جو تے تحقیق کی تھی کہ جدہ دروازہ گرے ہیں اس سے سڑیا کہنے پہ پیغمبر جو فرمایا تو آواز دے دی پئی, تیری آواز دا جواب دے والا کوئی نہیں. تو استغاثہ کر دی پئی, تیرا استغاثے دا جواب دے والا کوئی نہیں. آگیا اتو تک میں پہنچیا, میں تحقیق کی تھی اتو تک پہنچیا, جدہ دروازہ گرے ہے اس سے پہلا سڑ ماریا سبحان آبادا میں زیادہ تکلیف نہیں دینی, لیکن قبلہ سید امتیاز حسین اور میرے عزیز صاحب نے بہت سفارش کی تھی, اس واسطے ممکن ہے تھوڑے جے مسائل زیادہ پڑھ دے. دروازے تک پہنچ گئے مدینہ بطول دا دروازہ, اگاں گھر دے اندر والی ہے راویہ دے 4 جملے ام ایمنہ دیئے بطول دروازے تائیں ٹور کے تا آپ گئے. جدہ دروازے لکل باپ ہوئے چل کے آپ گئیے, لیکن بس دروازے تو آپ ٹور کے واپس نہیں آواز دیتی ہے بسطا سندی نیلا صدر کے واللہ قد قتل محفی آشائی فضا میں کو سہارا دے میرا محسن شہید ہو گیا. میں نہ دی اس کو بعد میں کہتی ایک لمحہ بھی بطول جدا نہیں ہوئی, زہرا جو ایک لمحہ بھی جدا نہیں ہوئی. میں ہر ویلے بطول نہ ہوئی,
13 جمادی الاول لو یا 3 جمادی الثانی جڑی بھی تاریخ لو ام ایمن یاد یہ بطول دی زندگی دا آخری دن ہا وقت چاشتا سہادا اینے سورج اچایا کھلا میں بطول دے سرانے بیٹھیا بطول دے سرانے بیٹھیا اکھ لگ گئی بطول سنتی میں خوش ہویا بابے تو بعد پہلی دفعہ سہران نیند رہی بابے تو بعد پہلی دفعہ نیند رہی اللہ بنا کر اللہ بنا کر سوڑ کے رو پہلی دفعہ بطور نیند رہی میں ترجمہ کر سا ممکن میری لائن پہ جلدی میں خوش ہویا پہلی دفعہ بابے تو بعد بطور نیند رہی ہے ترجمہ کر ساگر سے ضرورت نہیں ام ایمن دی انتبہت عن غفوتها انہیں تھوڑا جیا ستن یہ بات اکھ کھل گئی ہے جو ہی جاگی ہے تبسمت میں ڈٹھا تظاہرات چہرے تھے میں مسکراہٹ آئی ہے میں خوش ہویا جو میں بابے تو بعد پہلی دفعہ بطول دا تبسم یہ سن وقت بکاء شدیدہ مدنی ٹھم تا رنج رنی ہے جو پیرا اندر ہو گیا ہے میں پوچھا یادگار رسول سنتی ہو تو خوش ہوئیاں مسکرائے ہو تو خوش ہوئیاں رننے ہو تو گھبرا گئیاں کچھ نہیں جو مسکرائے کیوں ہو یہ بات رننے کیوں ہو فرمائے ام ایمن میری اکھ لگی ہے میں نے خواب اچ بابا ملے ہے میں نے پیو ہاں نال لایا ہے میری پیشانی جھوک کے آکھی ہے اتنی نہ رو تے آج شامی میرے کول آ بن رہا ہے ام ایمن خوش ہویا میری دکھا تجھے چھوٹ گئی میں آج بابے تے عمر مرسا مستورات سن کے روشن اگر میری ایک گفتگو مستورات سن دے پہ اور بی بی واسطے جملہ کرم تو سبھی رو لے سو بی بی اچھا دے بات رونے کیوں ہو فرمایا ام ایمن میرے بابے آکھیا ہے میرا آخری دن نے آج میں چلا جاونا ہے ام ایمن ماں ہوئے بیمار ڈاکٹر دیوی جواب بچے ہو وہ سے چھوٹے